سلام جا رہے ہیں، کوئی پہچان ہی نہیں رہا. تو اب جناب امیر علیہ السلام دیکھا، جب پہنچے مسجد برات تو دیکھا کوئی آدمی باہر کھڑا ہے. مولا نے کہا کب تک کھڑے ہو؟ کہا ابھی تو کھڑا ہوں یہاں. نہیں کتنی دیر اور ہو؟ کیا کافی دیر کھڑا ہوں. مولا جانتے ہیں، توجہ ہو، یہ نہیں کہتے میں تیرا حاکم ہوں، یہ کچھ دیر میری، اب جیسے کوئی آپ گاڑی کے لیے حفاظت کے لیے کہہ جائے کہ گاڑی چوری نہ کر کے لے جا، کھڑا ہو جا. تو کہا مولا نے کہا میں گھوڑا باندھ کے جا رہا ہوں، حفاظت کرے گا اس کی؟ کہا اتنی دیر تو کھڑا ہی ہوں. مولا نے اپنا گھوڑا باندھا، وہ کھڑا تھا، یہ نہیں کہا میں تجھے گھوڑا تیرے ہاتھ میں یہ لگام دے کے جا رہا ہوں، نہیں، باندھ دیا اور کہا بھائی اس کی حفاظت کرنا، میں نماز پڑھ لوں. کمال ہے، کمال ہے جناب امیر علیہ السلام کا کہ نماز کے لیے بھی کسی کو کھڑا کر کے جاتے ہیں. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ پوچھ کے، اللہ ہمارے لاکھوں روح قربان مولا آپ کی عظمتوں پہ، کہ ایک عام آدمی سے بھی کہتے ہیں نہیں پوچھ کے اس سے، کہا کہ نہیں کھڑا ہوگا، کہا ہاں مولا کھڑا ہوں. نہیں جانتا کون ہے، نہیں تعارف کرواتی، میں علی ابن ابی طالب ہوں، کچھ نہیں کہتے. ہم میں سے بھی کوئی ہو تو فوراً کہنے لگے بھی میں یہ ہوں، کائنات کا امام. یہ نہیں کہتے میں کون ہوں. کہا کہ یہاں گئے اندر نماز کے لیے، ایک آدمی نے پہچان لیا. کہا دیکھ رہے ہو سامنے نماز کون پڑھ رہا؟ کہا نہیں چہرہ تو بہت پرنور ہے، ہم نے دیکھا نہیں. کہ یہی علی ابن ابی طالب ہے. اب سب جمع ہو گئے. کہ مولا ہمارے سوالات ہیں، میں پریشان ہوں. مولا نے کہا سب کے سوالوں کے جواب دوں گا، بغیر سوال کا جواب دیے جو چلا جائے وہ علی نہیں. توجہ ہے زیادہ نہیں گرام بھائی، جو مشکل کشائی نہ کرے وہ مشکل کشا کیسا. تو اب جناب امیر نے کہا سب کے سوالوں کے جواب دوں گا، سب رک جاؤ، لیکن ایک آدمی کو باہر ذمہ داری دے کے پہلے میں اسے فارغ کر دوں اس ذمہ داری سے. آئے دیکھا تو مولا کہ وہیں پہ سواری موجود ہے، گھوڑے کی زین غائب ہے اور وہ آدمی بھی چلا گیا. دیکھیں عظمت امیر المومنین، یہ نہیں کہتے وہ چور ہے وہ چرا کے لے گیا. کمال ہے عظمت امیر المومنین کتنی دیکھی. کہا بھی دیکھو میں نے کوفے تک جانا، پہلے گھوڑے کی زین لے لوں پھر تمہارا سوالوں کا جواب دیتا ہوں. راستے میں لوگ چلتے جا رہے ہیں، مولا یہ مسئلہ ہے، مولا نے جواب دیا، مجھے یہ چاہیے، عطا کیا. جو راہ میں چلتے چلتے سوالوں کے جواب بھی دیتا جائے، مشکل کشا بھی کرتا جائے، وہ علی ہے. اتنے میں دکان پہ پہنچے، مولا نے کبھی گھوڑے کی زین چاہیے. کہا ابھی مجھے ایک آدمی 2 درہم کی زین دے کے گیا، ابھی ایک آدمی گھوڑے کی زین بیچ گیا 2 درہم کی. میں آپ سے منافع نہیں کماتا، آپ مولا ہیں. تو مولا جیسے اس نے زین نکالی تو وہ مولا ہی کے گھوڑے کی زین تھی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. مولا اب مولا یہ نہیں کہتے یہ میرے گھوڑے کی زین ہے. مولا نے 2 درہم نکالے، وہاں خطبہ دیا، پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سارے مجمع سے کہا یہ 2 درہم جب میں اسے کھڑا کر کے گیا تھا نا، میں نے اپنے پیسوں سے 2 درہم نکال کے الگ کر لیے تھے کہ میں اسے یہ دے کے جاؤں گا. جب میں نے اپنے جگہ پہ کھڑا کیا ہے نا کہ اپنے میرے گھوڑے کی حفاظت کر، تو میں 2 درہم دے کے جاؤں گا. اس نے وہ 2 درہم جب میں نے نیت کی اسے دینے کی تو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیے. اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیے 2 درہم. اب اس نے کیا کیا، وہ 2 درہم مجھ سے حلال طریقے سے حاصل نہیں کیے، گھوڑے کی زین بیچی، چوری کر کے بیچ کے حرام سے حاصل کر لیے. کہ 2 درہم مل گئے اسے، لیکن وہ برکت نہیں ملی جو علی کے ہاتھ سے ملنے والی تھی. توجہ ہے دیدانے کے نام ہے. تو ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ 2 درہم کہ کبھی بھی اللہ نے، اب وہاں جو خطبہ ہے 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں امام سجاد کی اس دعا کی تشریح میں. مولا فرماتے ہیں الرزق و رزقان، رزق 2 طرح کا ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں 2 طرح کا رزق ہے، ایک وہ جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے، دوسرا جس کے پیچھے تم جا رہے ہو. مولا فرماتے ہیں بہتر وہی رزق ہے جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے. جتنا اللہ نے لکھا ہے کوشش کرو، لیکن خود بخود مل جائے گا. اتنی تگ و دو نہ کرو کہ حلال و حرام میں تفریق چھوڑ دو. حلال و حرام میں تفریق کو ختم نہ کرنا. اللہ نے جو حلال لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا، کوشش کرتے رہو. عزیزان گرامی، امام سجاد کہتے ہیں راضی رہو اس کی تقسیم پہ، اللہ کی تقسیم پہ. بعض وقت پریشانی آ جائے، رزق ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، کسی بھی حالت کے اندر اللہم صل علی محمد و